السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم سرور دو جہاں وجہ کن فقا مالک ہر دو سرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود شریف کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے روبرو اپنی بات رکھنے کا موقع پا رہا ہوں، اور تقریباً ایک مہینے کے بعد میں یہ پہلا اسٹیج پروگرام کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے میں نہیں بتا سکتا، یہ آپ کی یا میری محبت کی کامیابی ہے کہ میں اپنے آپ کو تازہ محسوس کر رہا ہوں کہ کسی جلسے میں پہنچ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکوں۔ یہ وہ عظیم سعادت ہے جسے پانے کی کوشش ہر بندے مومن کو کرنی چاہیے۔ آج ہم اس عظیم الشان رسول کی ولادت کے جشن میں شریک ہیں، اور یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کا حق بندے مومن سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ بے شک لاکھ فتوے نکلیں، اس کے خلاف ہزاروں ہزار کتابیں لکھی جائیں، خوب واویلا مچایا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، ٹرینڈ چلایا جائے، لیکن جسے دل سے اس بات کا احساس ہے کہ اس کائنات کو اللہ کا وہ عظیم پیغمبر ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، بے شک جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم اس کے امتی ہو کر اس کی ولادت کا جشن بھی نہ منائیں، ہم اس کے ذکر کی
خوشبو سے اس فضائے بسیط کو معطر بھی نہ کریں. ایک بندے مومن سے کبھی بھی ایک دیوانے سے ایک عاشق سے اس کے محبوب اور معشوق کا ذکر چھین لیا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کو فتویٰ چاہیے، کسی کو ثبوت چاہیے، تو یہ تو اتنا کھلا ہوا ثبوت ہے، اتنا واضح ثبوت ہے. دنیا ہزار شبہوں میں، ہزار اعتراضات میں آپ کو الجھا کر رکھتی ہے کہ صحابہ نے ایسا نہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ تمام کام کر رہے ہو جو صحابہ نے کیا. مدرسے صحابہ نے بنوائے تھے، پوسٹر صحابہ نے چھپوائے تھے، بڑی بڑی کانفرنسیں صحابہ نے منعقد کی تھیں. صحابہ نے دنیا میں آج پیدا ہونے والی ان تمام چیزوں کا استعمال کیا تھا. آپ دھڑلے سے بغیر کسی فتوے کے استعمال کر رہے ہو. اور اگر کوئی نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے، ایک محب ہونے کی حیثیت سے اپنے محبوب کا ذکر کریں تو اس پہ فتوے جڑے جاتے ہیں. ہم بغیر کسی ثبوت کے، ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن اگر دن کے اجالے میں کسی کو سورج نہ دکھائی دے تو یہ سورج کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے اپنی آنکھ کا علاج کرنا چاہیے. بغیر کسی تمہید کے میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انسان کامل بنایا. انسان کامل یعنی ظاہری خوبیوں سے مالا مال فرمایا اور باطنی کمالات عطا فرمائے. وہ خوبی جو دکھ جانے والی ہے وہ بھی عطا فرمائی اور سب سے بہتر عطا فرمائی. وہ خوبی جو ان ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، وہ تمام خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. گویا کہ ظاہری کمالات بھی بخشے اور باطنی خوبیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. نہ ظاہری اعتبار سے کوئی کمی رکھی گئی، نہ باطنی اعتبار سے کوئی کمی رکھی گئی. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی تخلیق کا وہ شاہکار ہے کہ آج تک نہ ایسا شاہکار پیدا ہوا اور نہ قیامت تک ایسا شاہکار وجود میں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ممتنع النظیر ہے، یعنی محال ہے کہ کوئی ان کا مثل پیدا ہو جائے. نہ کل پیدا ہوا، نہ آج ہو سکتا ہے، نہ آئندہ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ میرا جو رسول ہے، میرا جو محبوب ہے، وہ تمام رسولوں میں ممتاز قرار دیا جائے، وہ تمام نبیوں میں منفرد بنا دیا جائے. ظاہری خوبیوں کے اعتبار سے بھی اسے ممتاز کر دیا جائے اور باطنی خوبیوں کے اعتبار سے بھی اسے منفرد کر دیا جائے. تو اللہ نے جیسا چاہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت گری ویسی فرمائی اور اتنے کمالات بخشے جتنے کسی اور کو نہ دیے گئے. اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ثبوت ہی کی بات کر رہے ہیں، آؤ ہستے حسان بن ثابت سے اسی مفہوم کو سنتے ہیں. حسان بن ثابت کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. دنیا کہتی ہے کہ صحابہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن نہ منایا، صحابہ نے ایسی کوئی محفل نہ منعقد کی. میں عرض کیے دیتا ہوں یہ محفل تو آج ہم منا رہے ہیں، مسجد شریف کے اندر جو کام کیا جاتا ہے اور وہ بھی عہد رسالت میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی صحابی رسول کوئی کام کر رہا ہے اور آقا اسے داد و تحسین سے نواز رہے ہیں بلکہ حکم عطا فرما رہے ہیں، حسان بن ثابت میرے منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میری تعریف و توصیف کرو، تو حسان بن ثابت کی زبان سے یہ اشعار نکلتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری نگاہ نے نہ دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک
بنا کر بھیجے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ویسے ہی بنائے گئے جیسا پیدا ہونا آپ چاہ رہے تھے۔ یہ صحابہ رسول کا بیان ہے، یہ ان کے اشعار ہیں، اور یہ اشعار کہے گئے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ گویا کہ نبی کی بارگاہ ثبوت دے رہی ہے، صحابہ کی اشعار ثبوت دے رہے ہیں کہ عہد رسالت ہی میں صحابہ مسجد میں میلاد رسول مناتے تھے اور نبی کا ذکر جمیل ہوا کرتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج اگر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات سجائی، دنیا ثبوت تسلیم کرتی ہے، ثبوت مانگتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ میرے خدا نے ارشاد فرمایا ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا، میں یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سنا جائے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہرے میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اقبال کی زبان بولتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے انسان کامل بنایا ہے، ایک ایسا انسان جسے انسانوں میں پیدا کیا گیا، لیکن اس کے جو اوصاف ہیں وہ فرشتوں کے اوصاف سے بھی بڑے، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ فرشتوں کی خوبی سے بھی بڑی۔ فرشتوں میں جو خوبیاں ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فرشتے نور سے بنائے گئے، فرشتے نور سے بنائے گئے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ ذرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حدیث کی روشنی میں سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا، کون سی چیز تخلیق فرمائی، کون سی چیز پیدا فرمائی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ بہت خوب، بے شک۔ یہ خوبی فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، فرشتے نبی کے نور سے بنائے گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ گویا کہ فرشتوں کی جو خوبی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور آپ کی خوبی فرشتوں کی خوبی سے بھی بلند ہے۔ فرشتے معصوم بنائے گئے، یعنی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، مطلب یہ ہوا کہ انہیں نفس دیا ہی نہیں گیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس دیا گیا، اور نفس کے دیے جانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے معصوم بنایا گیا۔ نفس موجود ہے، اس کے باوجود یہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں۔ گویا کہ فرشتوں کو جو خوبی اللہ نے عطا فرمائی ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی خوبی اور اس سے بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان کامل۔ جو انسان کامل ہوتا ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھی ایسا حسین و جمیل ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھا جائے تو دیکھتے رہا جائے، اس کا چہرہ دیکھا جائے تو نظر نہ ہٹے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی رہی کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے بچے اس محمد کا چہرہ نہ دیکھیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہودیوں نے اپنے بچوں پر اس بات کی پابندی لگا دی کہ اس کا چہرہ دیکھنا نہیں، اس کی مسجد کے پاس سے گزرنا نہیں، وہ تو جادوگر ہے، جو بھی اسے دیکھ لیتا ہے اس پر وہ جادو کر دیتا ہے۔ اور بچوں کی یہ خوبی ہے کہ آپ جس چیز سے انہیں روک دیں وہ اسی کو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے راستے میں کوئی بھی چھوٹی سی چیز رکھ کر کسی بچے کو روک دیا کہ اسے چھونا نہیں، وہ بھی چھوئے گا، اس کے دوست بھی چھوئیں گے، حالانکہ وہ چھونے کی چیز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ بچے اپنی فطرت سے مجبور ہیں
ہر شخص اپنی فطرت سے مجبور ہے. ایک یہودی لڑکے کو اس کے باپ نے منع کیا کہ بیٹا جانتے ہو محمد بن عبداللہ نام کا ایک جادوگر آیا ہے, میں تمہیں منع کر رہا ہوں کبھی بھی اس جادوگر کا چہرہ نہیں دیکھنا. اس بچے کو روکا گیا. جب اس بچے کو روکا گیا تو دل میں خواہش ابھری کہ میرے ابو نے اس آدمی کے چہرہ دیکھنے سے منع کیوں کیا. اس نے چھپ کر اپنے باپ سے چھپ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی رخ کیا, اور جانے کے بعد دور سے ایک چہرہ اس نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی کہ پیارے آقا تم میں محمد بن عبداللہ کون ہے. اب اس کی ہر روز کی عادت بن گئی کہ باپ سے چھپ کر ہر روز وہ چہرہ دیکھا کرتا, لیکن ہمت نہ ہوئی کہ کبھی ان کے پاس جا کر ملاقات کرے, ہمت نہ ہوئی کہ مسجد میں داخل ہو, ہمت نہ ہوئی کہ بات چیت کرے, ہمت نہ ہوئی کہ قریب جائے. بس دور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ دیکھتا اور گھر واپس چلا آتا, چہرہ دیکھتا گھر واپس چلا آتا. اتنے میں اس کے باپ کو یہ بھنک لگ گئی, اس کے باپ کو ایک اڑتی خبر لگ گئی کہ تمہارا بیٹا تو ایسا ہے کہ دور سے محمد بن عبداللہ جیسے انسان کو وہ دیکھنے جاتا ہے. اس باپ نے سختی کی کہ بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا, تم گئے کیوں, تم نے اس کا چہرہ دیکھا کیوں, تم آج سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. بیٹے کو قید کر دیا گیا, بیٹے کو مجبور کر دیا گیا, تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اب وہ بیٹا تڑپ رہا ہے, وہ بچہ تڑپ رہا ہے. اس کی نگاہوں میں, اس کی نگاہ باطن میں وہ چہرہ ہے جو کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے, وہ چہرہ ہے جو کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے, وہ چہرہ ہے جو سب سے عظیم پیغمبر کا چہرہ ہے. لیکن اس بچے پر پابندی لگ چکی ہے کہ تم اس چہرے کو دیکھ نہیں سکتے. جب بچے پر لمبا وقت گزرا تو بچہ سخت بیمار ہو گیا. باپ نے سوچا کہ شاید لمبے دنوں تک گھر سے باہر نہ جانے کی بنیاد پر بیمار ہو گیا ہے. حکیم بلائے گئے, ڈاکٹروں کو دکھایا گیا, بڑا علاج ہوا, بڑے معالجات ہوئے, لیکن یہ وہ مرض تھا ہی نہیں جسے دوا ٹھیک کر سکے. یہ تو عشق کا مرض تھا, یہ تو محبت کی بیماری تھی. اور یہ وہ بیماری ہے کہ جب عاشق کو معشوق سے دور کر دیا جائے تو اس کے عشق میں اور لذت پیدا ہو جاتی ہے, اس کا عشق اور جلا پاتا ہے. اس بچے کا ہزارہ علاج ہونے کے بعد بھی اس بچے کی طبیعت نہ ٹھیک ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جاگنے کے عالم کو پہنچ گیا, وہ بچہ موت کے قریب پہنچ گیا. یعنی عشق کی بیماری نے اسے موت کی دہلیز تک پہنچا دیا. اس کے باپ نے بچے کے قریب جا کر بچے سے پوچھا, بیٹا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تم اس دنیا سے جانے والے ہو, تمہارا آخری وقت قریب آ گیا ہے. میں تمہارا باپ ہوں, میں تم سے پوچھتا ہوں اے میرے بیٹے, اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو اس عمر میں, اس وقت میں, اس نازک وقت میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش کو پوری کروں گا. تمہاری آخری وصیت کیا ہے, تم چاہتے کیا ہو, تم اس دنیا سے جا رہے ہو, اپنی آخری خواہش کا اظہار تو کرو. بیٹے نے کہا ابو آپ وعدہ کریں, آپ وعدہ کریں کہ میری بات مانیں گے, میری وصیت کو قبول کریں گے, میری آرزو کو سنیں گے, اس پر عمل کریں گے. باپ نے کہا کہ ضرور بیٹا, میں تمہارا باپ ہوں, میں نے علاج میں ایک بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, میں تجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن بیٹے تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں. موت بہت قریب سے تمہیں جھانک رہی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت جلد اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاؤ گے. جب باپ نے وعدہ کر لیا, بیٹے کو موقع ملا, بیٹے نے کہا ابو جان میری آخری خواہش ہے, میری وصیت ہے, میری نصیحت ہے, میرے دل کی یہ اچھا اور آرزو ہے کہ میں وہ چہرہ ایک بار دیکھ لوں. اس چہرے کو میں نے بار بار دیکھنے کی کوشش کی ہے, اور جس چہرے کو دیکھنے پر آپ نے پابندی لگائی ہے. باپ نے وعدہ کر لیا تھا, باپ نے زبان دیتی تھی, اور عربوں کی زبان چاہے وہ جس فرقے اور جس دھرم سے تعلق رکھتے ہوں وہ اپنی زبان کے بڑے پکے تھے. چنانچہ باپ چاروں ناچار دل پر پتھر رکھ کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں ایک یہودی ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا مذہب قبول نہیں کیا ہے, لیکن میں نے اپنے بیٹے کو زبان دی ہے, میرے بیٹے کی حالت
بالکل نازک ہے، وہ مرنا چاہ رہا ہے، موت کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اس نے مجھ سے ایک آخری خواہش ظاہر کی ہے، میں نے زبان دی ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ میں تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں تو آپ سے نہیں بات کرنا چاہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہودی کا یہ لڑکا مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو صحابہ سے آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ چلو ایک جنتی کا دیدار کر کے آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ ہیں، اور یہودی کے گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آقا کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کمرے میں وہ بچہ سویا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس بچے نے ایک بار آنکھ کھولی، ایک بار آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد وہ چہرہ دیکھا جس چہرے کو بار بار دیکھنے کی آرزو اس کے دل میں مچل رہی تھی، اور باپ نے اس گھر میں اسے قید کر دیا تھا۔ چہرہ، آنکھیں کھلی، اور پھر اس کے بعد وہ جس چہرے کا حسن آنکھوں میں محفوظ ہو گیا، اس کے بعد زبان سے کچھ کلمے نکلے لیکن وہ سمجھے نہ جا سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان اس کے قریب لے گئے، اور قریب لے جانے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ، میں نے زبان سے کبھی آپ کا کلمہ نہ پڑھا ہے، میں نے کبھی آپ سے باتیں نہ کی ہیں، میں نے کبھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو نہ سنی ہے، لیکن دل ہی دل میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں، آپ کا عاشق بھی ہو چکا ہوں، آپ کا دین بھی قبول کر چکا ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے سوائے عشق کی۔ میں نے آپ کو بار بار دیکھا ہے، دور سے بار بار زیارت کی ہے، آپ کا چہرہ میرے دل میں بسا ہوا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اے رسول وعدہ کریں کہ قیامت میں آپ میری بخشش کی ضمانت کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا نے اس بچے کے سامنے وعدے کی زبان دی، اور پھر اس کے بعد اس کی روح کف سے انصوری سے پرواز کر گئی۔ باپ عرض کرتا ہے، اے محمد ابن عبداللہ، اس کے بتانے کے اعتبار سے، آپ کے کہنے کے اعتبار سے، جب یہ آپ کا ہو چکا ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے، آپ کا عاشق ہو چکا ہے، تو میں اس کا آخری کام نہ کروں گا، اب آپ ہی لے کر جائیں، جو آپ کے مذہب میں ہوتا ہے ویسا ہی کریں۔ صحابہ ہیں، آقا ہیں، اور غسل دیا جا رہا ہے، آقا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں، سب سے قیمتی چیز وہ سچا عشق ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، اور یہی عشق ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر عاشق کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے نمازوں کے قریب جائے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے سجدوں کے قریب جائے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے خوش اخلاق بن کر دکھائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان کامل بنایا ہے، بے شک، اور جو انسان کامل ہوتا ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہوتا ہے، ظاہری خوبیاں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں اور باطنی کمالات بھی اس کی ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ ذرا غور سے بڑی تیزی کے ساتھ میں وہ کمالات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چند اشارے میں آپ کو دیتا ہوں، ورنہ ایک رات نہیں، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آج تک دنیا کی مختلف زبانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات گنائے جا رہے ہیں، انسان گنا گنا کے تھک جا رہا ہے، شعراء نعتیں لکھ لکھ کر تھک جا رہے ہیں، خطبہ بیان کر کے تھک جا رہے ہیں، کتابوں پر کتابیں لکھنے والے مصنفین ہزارہ صفحات لکھ دینے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایک بہرے نا پیدا کنار ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ایک ایسا سلسلہ ان کے تذکرے کا جو قیامت تک نہ ختم ہوگا، قیامت میں لواء الحمد انہیں دیا جائے گا، ایک ایسا جھنڈا جس جھنڈے کے نیچے جلیل الشان انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، اور سب مل کر قیامت کے اس خطرناک پس منظر میں، پیش منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کر رہے ہیں۔
بہت خوب اور یہ محشر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ محشر اس لیے سجائی گئی، یہ محشر اس لیے منعقد ہوئی، اتنا بڑا ہنگامہ خیز میدان، لقدق صحرا، جسے قیامت کا نام دیا گیا، حشر کا نام دیا گیا، قیامت کے بعد اتنا بڑا میدان محشر کہ اولین بھی موجود، آخرین بھی موجود، دنیا کا ہر شخص موجود، آدم سے ایدن تک، یہاں سے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب وہاں جمع ہوں گے، اور سب کی نیکیاں وزن کی جائیں گی، سب کے اعمال تولے جائیں گے، پلسرات سے گزرنا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ کیوں ہوگا یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا ریکارڈ معلوم ہے، ہمارا بھی آپ کا بھی۔ اللہ کے فرشتوں کی ذمہ داری، اللہ کے فرشتے کبھی بھی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے، جو جو ذمہ داریاں اللہ نے انہیں سپرد فرمائی ہیں کما حق ہو، تمام ذمہ داری اللہ کا ہر فرشتہ ادا کرتا ہے۔ ہمارے نیک و بد عمل، ہمارے اچھے اور برے کام کو ریکارڈ میں لینے کی ذمہ داری فرشتوں کو دی ہے اللہ نے، اور فرشتے بحسن و خوبی خوب اچھی طرح اس ذمہ داری کو ایک رتی بھر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں ہم نے کیا ہو فرشتے نے چھوڑ دیا ہو، کوئی معمولی نیکی ایسی ہوگی ہی نہیں کہ ہم نے کی ہو اور فرشتے نے اسے لکھنا چھوڑ دیا ہو، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ جب سب کچھ، سب کا بایو ڈاٹا ریکارڈ میں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، فرشتوں کے بغیر بھی ایسا نہیں کہ ہاں فرشتوں نے رجسٹر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کو علم ہوا، نہیں، یہ سسٹم ہے۔ جس طرح دنیا کا ایک سسٹم رائج ہے، ایسے ہی خدا نے کائنات کا ایک سسٹم بنا کر رکھا ہے کہ ہر بندے پر اللہ نے ایک ذمہ دار فرشتے کو منتخب فرمایا ہے جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھ لیتا ہے۔ تو جب سب کچھ لکھا ہوا، سب کچھ ریکارڈ میں ہے، پھر میزان کیوں قائم ہوگا؟ ترازو کیوں رکھا جائے گا؟ کون اچھا ہے کون برا؟ ایک کلک میں، جیسے ہم سرچ کرتے ہیں، ایک کلک میں ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر اگر ہزاروں صفحات ہوں اور ہزاروں صفحات میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہو، ایک کلک میں لفظ محمد گنا جا سکتا ہے، اتنی بار آیا ہے۔ تو فرشتوں کو بہت معمولی سیکنڈ کے وقفے سے بھی کم لگے گا کہ ہماری اچھائیاں زیادہ ہیں کہ ہماری برائیاں زیادہ ہیں، ہمیں جنتی ہونا چاہیے یا جہنمی ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہے۔ پھر اتنا بڑا ہنگامہ خیز جلسہ کیوں ہوگا؟ اتنے بڑے میدان میں اتنے زمانے تک روک کر کیوں رکھا جائے گا؟ اتنی زیادہ مشکلات میں انسان کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ اتنا بڑا میدان محشر، اتنا بڑا ہنگامہ، یہ تمام تر ہنگامہ آرائیاں کیوں ہوں گی؟ اگر اچھے شاعر کی زبان سے سننا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، بہت خوب، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ بے شک، اے اولین، اے آخرین، اے دنیا کے انسانوں دیکھ لو، یہ وہ محمد ہیں جو میرے محبوب ہیں، یہ وہ محمد ہیں جنہیں میں نے اپنا آخری نبی بنایا، یہ وہ محمد ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ وہ محمد ہیں جن کا کردار سب سے عمدہ ہے، یہ وہ محمد ہیں جن کا اختیار سب سے پختہ ہے، یہ وہ محمد ہیں جن کا علم سب سے عظیم ہے، یہ وہ محمد ہیں جن کا جمال سب سے منفرد ہے، یہ وہ محمد ہیں جن کا کمال سب سے عظیم ہے۔ بہت خوب، اسی کو قرآن میں آپ دیکھنا چاہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن میں دیکھنا چاہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن میں آپ نے دیکھنا چاہیں وَالضُّحَىٰ سے آپ دیکھ لیں، وَالشَّمْسِ سے آپ دیکھ لیں، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے آپ دیکھ لیں، قرآن میں آپ دیکھنا چاہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات بھی بہتر ہیں، عمدہ ہیں، سب سے عمدہ ہیں، اور باطنی کمالات بھی سب سے عمدہ ہیں۔ ایک ایسا انسان کامل اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر کمال ہوگا، کمال، ہنر کا کمال، علم کا کمال، اختیار کا کمال، خوبیوں کا کمال، کردار کا کمال،
ہر اعتبار سے نظریاتی طور پر وہ پختہ ہوگا، اللہ کی ذات پر اس کا یقین سب سے زیادہ ہوگا، سب سے بڑا متوکل ہوگا، سب سے بڑا عابد ہوگا، سب سے بڑا زاہد ہوگا، دنیا سے سب سے زیادہ بھاگنے والا ہوگا، اپنے حقوق، دوسروں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، فقراء کے حقوق، مساکین کے حقوق، دنیا والوں کے حقوق سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوگا، ماں باپ کا سب سے بڑا خدمتگار ہوگا، اپنے بھائی کا سب سے زیادہ حق ادا کرنے والا ہوگا، یتیموں پر سب سے زیادہ شفقت کی نگاہ رکھنے والا ہوگا، بیواؤں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، اپنے حق شوہری کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوگا، ایک باپ کی حیثیت سے بے مثال ہوگا، شوہر کی حیثیت سے بے مثال ہوگا، ایک فرزند کی حیثیت سے منفرد ہوگا۔ جب یہ تمام خوبیاں اس کی ذات میں جمع ہو جائیں گی تو ہی اسے انسان کامل کہیں گے۔ بہت خوب، اور جب تک وہ انسان کامل نہیں ہوگا، آئیڈیل نہیں بن سکتا، بہت خوب، ٹیڑھا ٹیڑھا چلنے والا آدمی کبھی امام بنے گا؟ بہت خوب، وہ جس گڈھے میں گرے گا پیچھے چلنے والے بھی اسی گڈھے میں گریں گے۔ ایک ایسا شخص جسے نظر ہی نہیں آ رہا، راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا، نہ دن میں نہ رات میں، اسے اگر آپ نے قائد بنا دیا، کسی بھی جلوس کا قائد بنا دیا، تو یہ سارے کا سارا جلوس کسی گڈھے میں گر جائے گا۔ لہذا ایسے کو تو دانا ہو، ایک وہ آنکھ جو ہمارے سامنے ہے، ایک وہ آنکھ جو نظر نہیں آتی، ظاہری آنکھ کا بھی وہ بینا ہو، باطنی آنکھ کا بھی بینا ہو، اسی کو امام اور قائد بنایا جائے گا۔ ایک ایسا شخص ہے جو بد کردار ہے، کبھی بھی اسے امام اور آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا۔ ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، کبھی بھی ایسے شخص کو آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا۔ ایک ایسا شخص ہے جس کی زبان سے فحش کلمہ نکلتا ہے، کبھی بھی ایسے شخص کو آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا۔ ایک ایسا شخص ہے جس کی زبان پر دوسروں کے لیے حسد اور جلن کے کلمات ہوتے ہیں، جو غیبتیں کرتا ہے، ایسے شخص کو کبھی قائد اور امام نہ بنایا جائے گا۔ ایک ایسا شخص ہے جو کبھی بھی دوسرے کو اٹھتا ہوا دیکھ کر خوشی نہ ظاہر کرتا ہو، ایسے کو امام اور قائد نہ بنایا جائے گا۔ امام وہی ہوگا جو زبان کے اعتبار سے پختہ ہوگا، جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہوگا، جو کردار کے اعتبار سے بہتر ہوگا، ایسے ہی شخص کو امام اور قائد اور آئیڈیل بنایا جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اچھے اچھے نمونے ہیں۔ لہذا جب اللہ کے رسول کے لیے قرآن نے شہادت دی ہے کہ آپ کی ذات میں اچھے اچھے نمونے ہیں، تو اے مسلمانوں تمہیں حق ہے ان نمونوں کو قبول کر لو، ان نمونوں کو قبول کر لو۔ وعدہ کرو کہ ہم جشن عید میلاد النبی کی محفل میں شریک ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط ذکر نہ سنیں گے، اللہ کے رسول کی جو سیرت بیان کی جائے گی، آپ کی جو خوبیاں بیان کی جائیں گی، ان خوبیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے۔ ایک اعتراض یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، اچھا جن کو اعتراض کرنا ہے وہ کچھ اچھا کام کر ہی نہیں پاتے، جن کو اعتراض کرنا ہے وہ کچھ اچھا کام کر ہی نہیں پاتے۔ جیسے ہی ماہ ربیع النور کا چاند نکلا، ویسے ہی گلی کوچوں میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ جھنڈیاں اور یہ لائٹنگ کتنی فضول خرچی ہے، کتنا بڑا پیسہ اڑا دیتے ہیں، اگر ان پیسوں کو کسی غریب کی شادی میں خرچ کر دیتے تو کتنے غریب کی شادیاں ہو جاتی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس مہینے کے علاوہ وہ 11 مہینے شادیاں ہی کراتے ہیں۔ بہت خوب، جہاں سے آپ نے جھنڈی خریدی ہے وہ دکاندار اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، جہاں سے یہ لائٹنگ لگی ہے وہ مزدور جو یہ سب کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی شادیاں، اپنے بہن کی شادیاں نہیں کرانی۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اور یہ کتنے کروڑ کی خرچ کر دی ہم نے، اور اگر خرچ کی ہے تو خوشی کے اظہار کے لیے، اور یہ جائز خوشی کے اظہار کے لیے۔ ہم شیطان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، نمرود اور شداد کی پیدائش پر ہماری خوشی کا اظہار نہیں ہے، ابو جہل کا ہم جشن ولادت نہیں منا رہے، ہم کسی کافر مشرک اللہ کے رسول کے دشمن کا یا اللہ کا انکار کرنے والے کسی ملحد کا جشن نہیں منا رہے، ہم اس رسول کی آمد پر جشن منا رہے ہیں جس رسول کی آمد پر فرشتوں نے جشن منایا، اور صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان جیسی عظیم دولت حاصل ہوئی۔ تم اپنے فتوے اپنے پاس رکھو، غریبوں کی شادیوں میں
اسی رسول نے حصہ لینے کا حکم دیا ہے جس رسول نے یہ کہا ہے کہ جس کی بیٹی ہو اور اس بیٹی کی تربیت کرے، اس کی اچھی کفالت کرے اور اچھا سا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دے تو میں اور وہ قیامت میں یوں ہوں گے۔ اور جس رسول نے یہ فرمایا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے جو زبان دی ہے، جو بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج تو ہماری زبان پر کچھ کردار میں کچھ نتیجہ یہ ہے کہ زبان میں، بیان میں، لہجے میں اور ہماری زندگی میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور غلط راستے پر چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبانوں پر اعتبار نہ کیا جاتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سال کی زندگی آپ دیکھیں، آپ نے ابھی اس بات کا اعلان نہ کیا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نہیں کہا تھا، لیکن ذرا 40 سال دیکھیں، 40 سال کا ایک دن، 40 سال کی ایک رات، 40 سال کی ایک صبح و شام، 40 سال کا ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کی امانت میں خیانت کی ہو۔ آپ نے تاجر کی حیثیت سے ملک شام کا سفر کیا ہے تو آپ کی تجارت میں اوروں سے زیادہ منافع حاصل ہوا ہے، آپ کی تجارت امانت داری پر مشتمل تھی۔ آج تو ہمارے مال میں کھوٹا پن موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم گراہک سے چھپاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بتا دینے پر ریٹ کم نہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے اور بازار میں اناج کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اناج کے ڈھیر کی جو اوپری پرت تھی وہ بالکل سوکھی تھی۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈالا تو اندر اناج گیلا نظر آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا منا من غشا، جس نے دھوکہ دڑی کی وہ ہمارے سماج کا حصہ نہیں۔ یہ ہے سیرت رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج کی تشکیل فرمائی ہے اس سماج میں دھوکہ دڑی نہیں۔ آپ گراہک کو بتائیں کہ اس کپڑے میں یہ کمی ہے، اس بنیاد پر اس کپڑے کی قیمت عام کپڑوں سے کم ہے، یہ کپڑا اگر اس عیب سے خالی ہوتا تو اس کی یہ قیمت ہوتی، اس میں یہ عیب ہے اس لیے عیب بتا کر بیچا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے امام ہیں، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ کپڑے دیے اور اس کپڑے میں ایک جگہ کچھ کمی تھی۔ غلام کو تاکید کر دی کہ جب اس کا خریدار اسے لینے پر آمادہ ہو جائے تو تم ضرور بتا دینا اس کپڑے میں یہ عیب ہے۔ غلام مارکیٹ گیا اور جانے کے بعد اس کپڑے کو بیچ دیا اور اس عیب کا ذکر نہ کیا، وہ بھول گیا، بتانا ہی بھول گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو منافع ہوا تھا امام اعظم کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ امام اعظم کو بات یاد تھی، آپ نے فرمایا کہ غلام تم نے خریدار کو وہ عیب بتا دیے تھے؟ اس نے کہا کہ آقا میں تو بھول گیا۔ اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس مال کا استعمال نہ بزنس میں کروں گا نہ اپنے گھر والوں کے خرچ میں کروں گا، لے جاؤ یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اے مسلمانوں، یہ ایک مسلمان کا کردار ہے، ہم اس کردار کو فراموش کر چکے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں شریک ہونے والے سارے لوگ اور یاد رکھیں کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق میں برکت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ جب ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی کا حصہ بنے رہنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دھوکہ دڑی سے پاک، سود سے پاک بزنس کریں۔ انشاءاللہ اس میں حد سے زیادہ منافع ہوگا اور ہم پہلے سے زیادہ خوشی محسوس کریں گے اپنے بزنس میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں اور آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ اس لائق ہے کہ اسے فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور ہر امتی پر یہ لازم ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو مانو، میری سنت کو قبول کرو، اور تم پر لازم ہے کہ میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ جشن عید میلاد النبی خوب دھوم سے منایا جائے اور ثبوت دینے کی کوئی کوشش نہ کی جائے، بول دیا جائے کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، بغیر ثبوت کے ہم عید میلاد مناتے ہیں۔ اپنے نبی کے جشن منانے پر ہم دیوانوں سے کوئی ثبوت نہ مانگا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا عہد کریں گویا کہ یہ ماہ مبارک ایک محاسبے کا مہینہ ہے، ایک محاسبے کا مہینہ ہے۔
کہ ہم جائزہ لیں جس رسول کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ رسول نے ہمیشہ پرامن زندگی گزاری ہے. ہماری زندگی پرامن ہونی چاہیے. نالیوں کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں بہت بڑے فساد نہ ہوں، اسے حکمت عملی سے حل کر لیا جائے. شادیاں سستی کی جائیں، گناہوں کو جو زنا کو اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ بڑے سے بڑے شخص کو بھی زنا کرنے میں ہزار رکاوٹیں پیش آئیں، اور شادیوں کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ چٹکیوں میں دو جوڑے رشتے میں بندھ جائیں، دو لوگ رشتے میں بڑھ جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں، زنا بہت آسان ہو گیا ہے. جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس بہت آسان ہے. ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی کلچر جب تبدیل ہو جائے گا تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کتنا امن ہے. تب یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے عید میلاد النبی کے جشن میں جو شرکت کی تھی اس کی برکتیں معاشرے کو، سوسائٹی کو مل رہی ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگی کو انہی کی سیرت اور اسوے کے سانچے میں ڈھال لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.